طلع البدر علينا من ثنيات بگڑے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. کلا اذا بلغت التراکی. یہ تو قیامت کا منظر ہے نا, قیامت سے قبل بھی ایک منظر ہے. اللہ اس منظر کو بھی بیان کرے. کلا اذا بلغت التراکی. ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی. اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے, وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا, جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی. اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے, جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے. اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ. اب ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا. اب سانس اٹک گئی گلے میں, چند لمحوں کی مہمان ہے. اب ڈاکٹروں نے کہا اب ہماری جانب سے لا علاج ہو گیا, اب لے جاؤ اس کو گھر یا وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں اس کو, بس اب ہماری جانب سے کوئی اس کا علاج نہیں ہے. اب گھر والے روتے ہیں, کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ, کوئی دم والا لاؤ, شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے. ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا. وَظَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقُ. اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے. اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں, اب میں بچ نہیں پاؤں گا. اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ رہی ہے. جب موت آ جاتی ہے تو پھر پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے, اس کو پھر جدا کرتے ہیں اور جدا کر کے دونوں انگوٹھے باندھ دیتے ہیں تاکہ پنڈلی کے اوپر پنڈلی نہ چڑھے. اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے, صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے, جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی, جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا, جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے, وہ چاہے یہ بازو اٹھائے چاہے یہ بازو اٹھائے, گرم پانی ڈالے یا سرد پانی ڈالے, جب بس پڑے ہوئے ہوں گے جو ہے وہ غسل دینے والوں کے, اور ناک میں روئی ہوگی اور دونوں انگوٹھے آپس میں بندھے ہوں گے. یہ محل, یہ ماڑی, یہ کوٹھیاں, یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے, بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا. اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں. کہتے ہیں نہیں, مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو, اس کو سپرد کراؤ. وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے, خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. تجھ سے خوف آنے لگا ہے, جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے, ہاتھ نہ لاندے ڈر دے, جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھنے لگ جائے گی. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اس دن تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ. اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی. وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. ہاں جھٹلایا اور منہ پھیر کے چل پڑا. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ. پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا چلا. اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا. تیری خرابی آ پہنچی, ہاں تیری خرابی آ پہنچی. ایحسب الانسان ان یترک سدی. انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا. سدا عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو. شترے بے مہار, جہاں مرضی جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے, جہاں سے مرضی چارہ لے, تو شترے بے مہار کو کہتے ہیں سدا. تو یہ انسان بھی گمان کرتا ہے کہ میں بھی سدا ہوں, مجھے کوئی کیوں پوچھے, میرے جذبات پہ کوئی کیوں قدغن لگائے, مجھے کیوں روکے کوئی. بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر جوان کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کیوں. وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتا, وہ کہتا ہے کیوں مجھے روکتے ہیں, میری جوانی ہے, میرے جذبات ہیں, مجھے آزادی سے جینے دو, کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو, میں سدا ہوں. اللہ فرماتا ہے نہیں, ایک اونٹ تو سدا ہو سکتا ہے جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس کو تو سدا نہیں چھوڑوں گا, اس کو تو پابند بناؤں گا حکام کا. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں,
یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اب دوبارہ وہی بات پھر آ گئی، الم یکن نطفۃ من منی یمنا۔ اللہ فرماتا ہے ایک بوند تھی نا، پانی کا ایک قطرہ تھا جو رحم مادر میں رکھا گیا، ثم کان علقہ، پھر وہ پانی کا قطرہ لوتھڑا بنا، فخلق فسوی، پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے وہ جوڑ بنائے، کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی۔ کہا اب غور کر، اب تیری آنکھیں